سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے، آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے، آپ کو ہاسپٹل کے چکر لگانے سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہیں، اس سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے بات چیت کر رہے تھے وہ کمیونٹی ہیلتھ ہے، کہ کس طرح سے آپ اپنی کمیونٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طرح انفیکشن سے بچ سکتے ہیں، کس طرح اپنے رویوں سے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، دل کے دوروں سے بچ سکتے ہیں، ہائپر ٹینشن سے بچ سکتے ہیں۔ اس طرح کی تمام چیزوں سے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ معاف کر دینا جو ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے، کہ اگر آپ کو کسی پہ غصہ ہے، گرمی ہے، تو آپ اس کی بار بار اگر آپ اس کا تذکرہ کریں گے تو آپ کا غصہ اور گرمی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، اس سے نفرت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر آپ پہلے مرحلے پہ یہ کریں کہ اس کا تذکرہ بند کر دیں، اور اس کو پھر اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ بھئی اگر میں اس کو معاف کر دوں تو کسی نے بہت ہی خوب بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے کو معاف نہیں کرتا تو اصل میں وہ اس کا قیدی بن جاتا ہے، اور قیدی کا ظاہر ہے کہ قیدی کے حالات کیا ہوتے ہیں کہ ہر چیز میں اسی کا خیال آتا ہے، ہر چیز میں اسی کا۔ تو اگر آپ کو قید سے نکلنا ہے، اپنے دشمن کی قید سے نکلنا، تو اس کا تذکرہ بھی چھوڑ دیں، اس کے بارے میں بات کرنا بھی چھوڑ دیں، اور اس کے بعد اس کو معاف بھی کر دیں۔ تو معاف کرنا سب سے بہترین بات ہے۔ اس کے ضمن میں ہم آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتے ہیں، جو کہ ایک بہترین انسان اور اولیاء اللہ کے بارے میں ہے، کہ ایک بار وہ اپنا کھانا کھا رہے تھے، بہت قدیم زمانے کی بات ہے، اور ان کا لباس بہت اچھا تھا، اور بہت سے معزز لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک جو ہے نا پیچھے سے ایک ملازم نے جو کھانے کا بڑا سا پیالہ ہاتھ میں لے کے آیا، دسترخوان پہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور جس سے آپ کا چہرہ مبارک اور تمام سر جو ہے نا اور لباس سب خراب ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ بشریت کا تقاضا ہی تھا کہ غصہ آئے اس کے اوپر، لیکن جب آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی خوفزدہ تھا، تو آپ نے مسکرا کے اس کو معاف کر دیا، اور پھر نہ صرف اس کو معاف کیا بلکہ اس کو آزاد بھی کر دیا۔ تو اتنی بڑی ہمیں ان تمام واقعات سے ضرور سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بہت سمپل وے میں سمجھانا چاہیے کہ ہمیں جو ہے کس طرح کے رویہ دوسروں کے ساتھ اپنانا چاہیے، اور اپنا رویہ ہمارا کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹرز ہیں، جو ہیلتھ ورکر ہیں، ان کو مریضوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے۔ اور ہم نے جو آپ کے سامنے پہلے جو ویڈیوز جو اس سے پہلے جو ریکارڈ کی تھی، اس کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کو ایک اس طرح کا وہ دیا گیا، ٹاسک دیا گیا کہ جن سے وہ نفرت کرتے ہیں، وہ ان کو ایک گویا کہ ڈال دے دی گئی، اور اس سے کہا کہ آپ تصور کریں کہ یہ وہ شخص ہے، اور ان کے ہاتھ میں ایک ہنٹر دے دیا اور کہا کہ آپ اس کے اوپر برسائیں، اور اور ان کا جو رویہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ وہ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر یہ آدھے گھنٹے 20 منٹ تک تو یہ پریکٹس کی، اور اس سے غصہ اور گرمی جو ہے وہ نکلے نہیں، بلکہ یہ ہوا کہ اور زیادہ غصہ اور گرمی جو ہے وہ ان کے اوپر سوار ہو گئی، اور بعد میں بھی وہ پچھتاتے رہے کہ میں نے کیا کیا، اور بار بار وہ اپنے آپ سے کہتے تھے کہ ہم نے کیوں اس طرح کی حرکت کی۔ تو اس رویے کا ایک شخص بتاتا ہے کہ میرے پر اتنا برا اثر ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے اپنا بدترین پہلو جو میرا تھا وہ میں نے دکھا دیا، مگر جواب میں اس کی بہترین شبیہ نظر آ رہی تھی۔ یعنی بعد میں میں نے سوچا کہ جو چیزیں محبت، ہمدردی اور عفو و درگزر سے بہتر ہو سکتی ہیں، وہ ان رویوں سے اچھی نہیں ہوتی ہیں، اور وہ بار بار مجھے میرا اندر جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہوں، خواہ وہ میرے ساتھ کیسا ہی سلوک کریں۔ شیطان گو تمہارے کان میں پھونک سکتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے،
تم بدلہ لو، لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، لیکن آپ کو اس کی سرگوشیوں کو رد کر دینا چاہیے۔ اور میں اس کی باتیں سن لیتا ہوں، مگر کرتا وہی ہوں جو نیک دلانہ ہو۔ میں شیطانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہوں، نیکی کرنے سے شیطان بھی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ناراض ہونا اور اس کا اظہار کرنا درست نہیں ہے۔ ناراضگی سے مزید تلخی بڑھتی ہے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ سب کے ساتھ محبت کرنا چاہیے، بلکہ نفرت، عداوت اور غصے کے ان منفی جذبات کو سمجھنا چاہیے جو آپ کے اندر آپ کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ان خراب جذبات کی جگہ ایثار، محبت، درد مندی، عفو و درگزر کے جذبات ہونے چاہیے۔ ہم سب کے اندر ایک اندرونی آواز، ایک رہنما، ایک گرو یا ضمیر ہوتا ہے، کوئی بھی نام دے لیں اس کو، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تاریخ سیاست میں ہند میں گاندھی جی کی اندرونی آواز نہایت مشہور ہے۔ انسانی ضمیر کی آواز صحیح کہتی ہے۔ اس کی سرگوشیاں سنیں۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے، چپکے چپکے کوئی کہتا ہے فسانہ دل کا۔ دشمنی کی کیفیت میں جب کسی شخص پر نفرت اور غصے کو مرکوز کر دیا جائے تو اس کا رد عمل بھی اسی طرح کا ہونے لگتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ درستی سے پیش آئیں گے تو وہ بھی سختی سے پیش آئے گا۔ نوبت جو ہے وہ گالم گلوچ، ہاتھا پائی تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر آدمی شریفانہ اور رحم دلانہ رویہ اختیار کرے تو باہمی سختی کم ہو کر ندامت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ مخالفوں کا رویہ بھی مہذب ہو جائے گا، یعنی لوگ خبیثوں کے ساتھ خبیث اور شریفوں کے ساتھ شریف ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنے دشمن کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جس کے ساتھ آپ دشمنی کرتے ہیں آخر کار آپ بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں، اچھوں کے ساتھ اچھے اور بروں کے ساتھ برے۔ تو سامعین و ناظرین، کوشش یہ کیجئے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، اپنے غصے کو اپنے سے بالکل دور ایک دشمن کی طرح سے رکھیں۔ اور کسی نے بہت ہی خوب اس کے بارے میں کہا ہے کہ غصہ اس طرح سے، مثال اس کی اس طرح سے دی ہے کہ گویا بچے کے ہاتھ میں کوئی بال ہوتی ہے، اس کا جہاں دل چاہے وہ پھینک دے، کسی کی کھڑکی توڑ دے، کسی کا سر توڑ دے، کسی کو نقصان پہنچا دے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح غصے کی حالت میں انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، دوسرے لوگوں کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے۔ اپنے رویوں کو کنٹرول میں رکھیے، دوسروں کو معاف کیجیے، کمیونٹی کی مدد کیجیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کیجیے، اور اپنے آپ کو انفیکشن سے، دل کے دوروں سے، ہائی بلڈ پریشر سے اور مختلف قسم کی بیماریوں سے دور رکھیے۔